ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کیجیے گا، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، سی آف گلیلی یہ اسرائیل کے ایک مشہور جھیل تبریہ کا نام ہے۔ اس کا پانی اچانک سرخ ہو گیا، اسرائیل کے اخباروں میں ہنگامہ مچ گیا۔ اس کو لے کر کے الگ الگ تبصرے شروع ہو گئے، لوگوں نے الگ الگ لکھنا شروع کر دیا، اور معروف اسرائیلی اخبار نے اس کو یہاں تک تشبیہ دے دی کہ جب دریائے نیل کا پانی خون کی طرح سرخ ہو گیا تھا، یعنی کہ فرعون پر جو عذاب نازل ہوا تھا، فرعون اور فرعون کے قوم پر، اس کی تشبیہ بھی جو ہے اس طرح سے دے دی گئی۔ جیسے اس نے لکھا کہ فرعون پر آیا عذاب کی طرح اسرائیلی جھیل بھی سرخ ہو گئی۔ دراصل اسرائیل کی مشہور جھیل تبریہ سی آف گلیلی میں اچانک نمودار ہونے والے سرخ پانی نے نہ صرف مقامی افراد کو چونکا دیا تھا بلکہ سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کو جنم دے دیا۔ کیا واقعی یہ کوئی ماحولیاتی بحران ہے یا فطرت کا ایک حیران کن مظاہرہ یا پھر تنبیہ قدرت کی جانب سے؟ کچھ لوگوں نے اسے تاریخ کی پراسرار نشانیوں سے جوڑ دیا، کچھ نے اسے جدید سائنس کی نظر سے دیکھا، لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ جی ہاں، حالیہ دنوں میں اسرائیل کی مشہور جھیل تبریہ کی سطح پر نمایاں سرخ رنگ دیکھا گیا۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک قدرتی عمل کا نتیجہ ہے اور اس سے انسانی صحت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ اسرائیلی ماحولیاتی وزارت کے مطابق سرخ دھبے یا سرخ پانی دراصل ایک خاص قسم کی سبزالجی کی غیر معمولی افزائش کے باعث نمودار ہوئے ہیں، جو پچھلے چند سالوں سے جھیل میں بڑھتی ہوئی تعداد میں پائی جا رہی ہے، جس کو باٹریکوکس برونی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق الجی میں موجود قدرتی رنگدار مادہ جب شدید دھوپ کے زیر اثر آتا ہے تو پانی کی سطح پر سرخی مائل دھاریاں بن جاتی ہیں۔ یہ رنگدار مادہ بالکل غیر زہریلا ہے اور اب تک نہ کسی قسم کے الرجی کی اطلاع ملی ہے پانی کو چھونے سے یا قدم رکھنے سے یا جو کچھ بھی، اور نہ ہی تیرنے پر کوئی خطرہ پایا گیا ہے لاحق ہونے کا۔ ماحولیاتی ماہرین اور حکام نے عوام کو یقین دہانی کرائی کہ جھیل تبریہ کی حالت تسلی بخش ہے اور پانی تیرنے یا دیگر تفریحی سرگرمیوں کے لیے محفوظ ہے۔ تاہم اس قدرتی مظہر نے عوامی یادداشت میں ایک تاریخی باب ضرور یاد کر دیا۔ معروف اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے اس منظر کو فرعون مصر کے دور کی مشہور 10 آفات میں سے پہلی آفت سے تشبیہ دی، جب روایت کے مطابق دریائے نیل کا پانی خون کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ یہ فرعون پر آنے والا سب سے پہلا اللہ کا عذاب تھا، جس میں پورے کے پورے دریائے نیل کو خون میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور ہر طرف اس قوم پر خون ہی خون نظر آتا تھا، پینے کا پانی دریافت نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ بہرکیف اس کی لمبی تاریخ ہے۔ اگرچہ موجودہ صورتحال سائنسی بنیادوں پر واضح اور محفوظ ہے، مگر فطرت کے پراسرار رنگ انسانی تخیل کو صدیوں پرانے حقائق سے جوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور کسی نے لکھا کہ اسرائیل کے اس وقت دنیا بھر میں عام لوگوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو لے کر کے شاید اسرائیل کو دی جانے والی ایک تنبیہ تھی کہ تمہیں بھی اسی طرح جو ہے خون کے دریا میں نہلایا جائے گا یا ڈبویا جائے گا، جس طرح اس سے پہلے فرعون کی قوم کو ڈبایا گیا تھا جو آپ ہی کی نسلوں سے ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لکھنے والے الگ الگ پیمانے پر الگ الگ تبصرے کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سی آف گلیلی
تبریہ جھیل جس کو کہا جاتا ہے، اس کے خون آلودہ پانی ہونے کی وجہ سے الگ الگ طرح کے تبصرے انگریزی اخبارات میں اور اسرائیل کے مختلف بڑے بڑے اخبارات میں اور یورپین ممالک کے کچھ مخصوص اخبارات میں الگ الگ تبصرے اور تنقیدی تجزیے اور تاریخی حوالہ جات سے شائع ہونے لگے ہیں، اور اب تک سوشل میڈیا پر اس پر تبصرے چل رہے ہیں، جس کا کچھ تبصرہ، جس کی کچھ حقائق، جس کی کچھ تفصیلات میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ برلن میں فلسطین کے حق میں احتجاج ہوا ہے۔ قابض ظالم اسرائیل کی بھوک مہم کے خلاف شدید نعرے بازی ہوئی ہے، اور اس وقت یورپین ممالک میں لگاتار غازہ پٹی میں ہونے والے معصوم مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ مظاہرین نے پرعزم نعروں اور دل کو چھو لینے والے بینرز کے ذریعے اپنی آواز دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی۔ بینرز پر غازہ میں نسل کشی بند کرو، فلسطین کو آزادی دو، ہم نسل کشی کے خلاف ہیں، تمہاری خاموشی قتل ہے، اور غازہ کو بھوکا مت مارو کے نعرے درج تھے۔ جرمن دارالحکومت برلن کے علاقے میٹے میں ہفتے کے روز سینکڑوں افراد نے فلسطین سے یکجہتی اور غازہ کے خلاف قابض ظالم دہشت گرد اسرائیل کی بھوک مہم کے خلاف یہ احتجاج کیا تھا۔ اسی طرح کی ناظرین گرامی ایک اور تصویر لندن سے آئی ہے، جہاں پر پولیس نے 460 احتجاجیوں کو گرفتار کیا ہے۔ دراصل یہ احتجاج میٹروپولیٹن پولیس نے اس لیے ان احتجاجیوں کو گرفتار کیا کہ یہاں پر جو ہے پیلسٹین ایکشن جو گروپ بنایا گیا تھا، اس پر یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ لندن کی حکومت نے اس پر پابندی لگا دی۔ اسی پابندی لگائے جانے کے خلاف جو ہے احتجاج درج کیا جا رہا تھا، تو اس وقت جو ہے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ رویل ایئر فورس بیس کے قریب جو ہے اس وقت یہ پروٹیسٹ کیا گیا تھا، تو اسی وقت گرفتاری کا یہ معاملہ سامنے آیا۔ جو لوگ انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں، معصوم غازہ مسلمانوں کے ظلم، ان پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف لندن میں جو ہے ایک تنظیم بنائی گئی تھی پیلسٹین ایکشن گروپ کے نام پر، جس میں مختلف دھڑے، مختلف سماج، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مل کر کے اس کو بنایا تھا، لیکن یہاں کی حکومت نے اس گروپ کو دہشت گردانہ کارروائی یا دہشت گردی سے جوڑتے ہوئے اس پر پابندی لگائی، جس کے چلتے یہاں کے لوگوں نے جو ہے احتجاج درج کیا۔ احتجاج درج کرنے والے 460 مظاہرین کو UK کی پولیس نے گرفتار کیا۔ ناظرین گرامی، اس وقت یورپین ممالک میں سے اکثر ممالک میں دیکھا جا رہا ہے کہ بھارتیوں کے خلاف کس طرح سے جو ہے نفرت بڑھتی جا رہی ہے، ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ان پر جو ہے نسلی گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے فقرے کسے جاتے ہیں۔ ایسے میں آئرلینڈ سے آنے والی کچھ خبروں کو ہم نے ابھی 2 دن پہلے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب جو ہے کینیڈا سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کینیڈا میں کچھ کینیڈین نے انڈین کپل کو جو ہے ہراس کیا ہے، ان کو گالیاں دی ہے کہتے ہوئے کہ تارکین وطن یہاں سے بھاگ جاؤ، اور پھر جو ہے ان کے کار پر حملہ کرنے کی، یا جس طرح سے انہوں نے جو ہے گالی گلوچ کی ہے بھارتی کپلز کو لے کر کے، وہ ویڈیو اس وقت الگ الگ انداز میں وائرل ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، محسوس یہی ہوتا ہے کہ بھارتیوں کے خلاف اس وقت جو بالخصوص یورپین ممالک میں الگ الگ پیمانے پر نسلی تعصب پایا جا رہا ہے، زبانی تعصب پایا جا رہا ہے، لیکن ان ممالک کے خلاف کوئی کچھ نہیں بولتا۔ عرب ممالک میں جس طرح سے بھارت کے لوگوں کا استقبال ہوتا ہے، وہ شاید ہی کسی ملک میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگ مقامی مسلمانوں سے تو نفرت کرتے ہیں، کچھ ہندوتوا ذہنیت کے حامل، اور جو ہے جب مشرقی وسطیٰ کے عرب ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں کے مسلمانوں کو گلے ملاتے ہیں۔ اس طرح کے تبصرے آپ پڑھنے کو ملے ہیں۔ یورپین ممالک میں بھارتیوں کو لے کر کے ہونے والی اس نفرت کے درمیان میں لوگ اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کالج کی، اسکولز کی، یونیورسٹیز کی ایک تاریخ رہی ہے کہ یہاں پر سینئر طلباء جونیئر طلباء کی ریگنگ کرتے ہیں، اور یہ پہلے ایک شرارت تک محدود تھا، لیکن بڑھتے وقت کے ساتھ، بڑھتے اوقات کے ساتھ یہ الگ طرح کی ظلم و ستم کی شکل اختیار کرنے لگا، تو پھر جو ہے بھارت کی حکومت نے اس سلسلے میں سخت قوانین لانا شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ریگنگ کا سلسلہ نہیں تھم رہا ہے۔
اب جو ہے اس وقت پلناڈو نامی ایک علاقے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر کئی سارے سینئر طلباء نے مل کر کے ایک جونیئر طالب علم کو آندھرا پردیش میں پلناڈو نامی ضلع میں داچاپلی نامی علاقے میں آنے والے گورنمنٹ جونیئر کالج میں بری طرح سے ریگنگ کرتے ہوئے، اس پر حملے کرتے ہوئے، اس کو گالیاں کستے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، زمین پر کھینچا جا رہا ہے، تیلگو زبان میں اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، الگ الگ پیمانے پر اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد متعلقہ طلباء کے خلاف اس وقت جو ہے ایکشن لینے کی تو ظاہر سی بات ہے ایکشن لیا جائے گا، لیکن اس کا دوسرا جو اس وقت الگ الگ اخبارات نے الگ الگ حوالہ جات سے جو پیش کیے، بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ گانجا سے بھی جڑا ہوا ہے اور منشیات سے بھی جڑی ہوئی چیز ہے۔ ٹویٹر میں اس معاملے کو جو ہے منشیات سے جوڑ دیا گیا ہے کہ شاید جونیئر یہ ریگنگ نہیں تھی بلکہ گانجا اور منشیات کی سپلائی کو لے کر کے کسی بات کو لے کر کے جو ہے سامنے آئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو مارا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ صورتحال بہت خطرناک ہوتا ہے جب آپ فزیکل اسالٹ کرتے ہیں، الیکٹرک شاکس دیتے ہیں، ڈیتھ تھریٹ سے جب کسی کو گزرنا پڑتا ہے۔ اب اس سلسلے میں جو ہے الگ الگ جو آندھرا پردیش کی حکومت اس سلسلے میں ایکشن لے گی، اس بات کا تو جو ہے یقین دہانی کروائی گئی ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ایک تنہا جونیئر طالب علم پر پوری طرح سے سینئر کے بڑے طلباء ظلم و ستم کی انتہا کریں گے تو آخرکار کس طرح سے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے راکھی رکشا بندھن کا اس وقت جو ہے دور چل رہا ہے۔ ہمارے بھارت کے ہندو بھائیوں میں یا سناتن دھرم کے کچھ ایسے تہوار ہیں جو کئی دنوں تک بھی چلتے ہیں یا اس کے اثرات بہت دنوں تک جاری رہتے ہیں۔ اب کل رکشا بندھن کا دن تھا اور الگ الگ آپ نے خبریں پڑھی۔ اب ایک ایسی تصویر اور ایسی ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس کو دیکھ کر کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ تیندوے کو ایک خاتون راکھی باندھتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اب سے یہ میرا بھائی بن گیا، وہ میری حفاظت کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، تیندوا خاموشی سے بیٹھا رہا اور راکھی بھی بندھواتا رہا۔ اب یہ واقعی میں تیندوے کو کہیں ایسا نہیں کہ اس کو بے ہوش کیا گیا ہو یا مدہوشی کا کوئی انجیکشن دیا گیا ہو، اس درمیان میں جو ہے خاتون نے اس کو اس طرح کا باندھا ہو، یا پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ اتنے لوگوں کو ڈر کر کے خاموش ہو گیا ہو سامنے۔ بہت سارے الگ الگ چیزیں ہیں، سوشل میڈیا میں ویڈیو وائرل ہونے لگی تو دونوں طرح کی جو ہے اس وقت تبصرے دیکھنے کو ملے۔ کسی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آیا، کوئی تیندوے کی تعریف کرتا ہوا نظر آیا، کوئی اس کی خاموشی پر تبصرہ کیا، کوئی خاتون کی ہمت پر، کوئی سیلفی لینے والے کی بات پر، اس لیے کہ اگر اچانک وہ مڑتا اور حملہ کرتا تو راکھی دھری کی دھری رہ جاتی۔ بہرکیف الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں، لیکن اس ویڈیو کو اس وقت جو ہے بڑے پیمانے پر دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر جو ہے ایک دلی میں انورادھا تیواری نے شیئر کیا۔ میں کچھ لوگوں کو تلاش کر رہی ہوں جو اس طرح کا کچرا دلی کے وزراء کے گھروں میں یا ایم پیز کے گھروں کے سامنے پھینک دیا جائے، منسٹرز کے بنگلوں کے سامنے پھینک دیا جائے۔ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے یا کوئی ہے انٹرسٹڈ، یہ کہتے ہوئے اس تصویر کو شیئر کیا گیا۔ اس پر تبصروں کی بھرمار ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے ویڈیو وائرل ہو گئی، حکومت اور بلدیہ چوکنا ہو گئی۔ 1 گھنٹے کے اندر وہاں پر بلدیہ کے اراکین آئے، کچرا صاف کر کے چلے گئے۔ دراصل ناظرین گرامی، ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عام عوام کے لوگوں کو انسان سمجھتی نہیں ہیں، ان کے جو ہے گلیاں، ان کے نالے گندے ہوتے رہتے ہیں اور منسٹرز کے کالونیاں اور ان کے گھر بڑے کلین نظر آتے ہیں۔ ایسے میں جب ان کو سوشل میڈیا میں ننگا کیا جاتا ہے تب لوگ ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں۔ یہی طریقہ ان لوگوں کو جہاں راستے خراب ہیں، جہاں پر بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جاتی، وہ چاہے وہ گلیاں، وہ نالے، وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں پنچایت ممبر کے انڈر میں آتی ہوں، کونسلرز کے انڈر میں آتی ہوں، ایم ایل اے کے انڈر میں آتی ہوں یا ایم پی سے وزراء کے انڈر میں۔ ان کو سبق سکھانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو سوشل میڈیا پر ننگا کیا جائے
تبھی یہ لوگ جو ہے سامنے آتے ہیں. بصورت دیگر اگر عوام چلو بھائی یہ اپنی کالونی نہیں ہے, چلو بھائی یہ اپنا راستہ نہیں ہے, چلو یار 2 ہی منٹ ہے یہاں سے گزر جائیں گے, چلو اس طرح کا اگر سوچتے رہ جائیں گے تو پھر پورا بھارت اسی طرح کچرے سے بھرا ہوا نظر آئے گا, اور عذرا ہمارے ووٹوں سے جو ہے اسی طرح تماشا کرتے ہوئے عیاشیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب ان کو ووٹ دے کر کے چن کر کے لایا گیا ہے تو ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا بھی عوام کا کام ہے جو ان کو ووٹ سے چن کر کے لاتے ہیں. یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو پر, اس تصویر پر, اس ٹویٹ پر لوگوں نے جب الگ الگ تبصرے کیے تو دیکھے کس طرح 1 گھنٹے کے اندر بلدیہ جو ہے متحرک بھی ہوتی ہے, پہنچتے بھی ہیں اور وہاں صاف بنا دیتے ہیں. اس کی ایک اور تصویر ہے جو صاف ہونے والی, وہ تصویر دکھائی, یہ دیکھ لیجئے گا راستہ کس طرح صاف ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے. ناظرین گرامی, آئیے چلتے چلتے اس وقت امریکہ کی جانب سے جو ٹیرف بڑھائی گئی ہے اس کا اثر کس طرح سے ہو رہا ہے اس کی ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. تمل ناڈو کا تریپور نامی علاقہ یہ کپڑوں کے کارخانے کے لیے بڑا مشہور ہے. دنیا کے کونے کونے میں یہاں سے بننے والے کپڑے جاتے ہیں. بھارت میں ہی تمام کے تمام علاقوں میں یہاں سے مختلف علاقوں میں مختلف کارخانوں میں تریپور کے بننے والے کپڑے جو ہے وہ چاہتے ہیں اور مشہور علاقہ بھی ہے. تو اب جو ہے اس کا اثر براہ راست تمل ناڈو کے تریپور کے کارخانوں پر پڑ رہا ہے. امریکہ کو برآمد کرنے والی کئی گارمنٹس مینوفیکچررز کمپنیوں نے پروڈکشن کو روک دیا ہے اور کئی کمپنیاں دوسرے متبادل پر غور و خوض کر رہی ہیں. اطلاع ہفتہ 9 اگست کو اس صنعت سے جڑے نمائندوں نے دی ہے. ان کا ماننا ہے کہ امریکی خریداروں کے فیصلوں کے مطابق آرڈرز کی عمل آوری پر بھی روک لگا دی گئی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ہندوستان پر 50% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد امریکہ کو کپڑا کے برآمد کنندگان دیکھو اور انتظار کرو کے حالت میں ہیں. یعنی فوری طور پر کوئی بڑا اقدام نہیں اٹھا رہے بلکہ پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے حالات کیسے رہتے ہیں تاکہ اسی کے مطابق فیصلہ لیا جا سکے. ظاہر سی بات ہے کہ ہزاروں ٹنوں کے حساب سے یہاں سے وہاں کپڑا جاتا ہے, بڑے بڑے جو ہے آرڈرز ہوتے ہیں. ایسے میں اگر اس کو پورا کیا جائے, خریدار سامنے نہیں رہے تو پھر جو ہے نقصان بہت بڑے پیمانے پر یہاں کے کارخانوں کے مالکان کو اٹھانا پڑے گا. ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کے بعد تریپور کی یہ کمپنیاں اب اپنے کاروبار کے لیے برطانوی بازار سے اچھی امیدیں لگا رہے ہیں. یعنی اگر امریکہ کی مارکیٹ بند ہو جاتی ہے تو پھر وہ برطانیہ کی جانب ایکسپورٹ اور امپورٹ کا معاملہ کرنے کا شروع کریں گے. تریپور کو ملک کا تیار کردہ لباس کا مرکز بھی کہا جاتا ہے. صنعت کے نمائندوں نے بتایا کہ امریکی مارکیٹ میں ٹیکسٹائل کی برآمدات کی مالیت تقریباً 12,000 کروڑ روپے سالانہ ہے, جو تریپور اور آس پاس کے علاقوں سے ہونے والی کل 45,000 کروڑ روپے کی سالانہ برآمدات کا تقریباً 30% ہے. اگر اس پر براہ راست اس قدر اثر پڑتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ناظرین گرامی, بہرکیف مجھے اجازت دیں, پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار, سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو,